سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج 23 فروری 2026 رمضان المبارک کا یہ اللہ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا۔ آج کی رات میں جو ہم نے نماز تراویح میں قرآن پاک کا حصہ سنا ہے وہ سورۃ الاعراف پوری ہے اور سورۃ الانفال کا کچھ حصہ ہے، 8ویں پارے کا آدھا حصہ اور 9واں پارہ مکمل ہم نے سنا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ سورۃ السبع الطوال 7 لمبی صورتیں جو قرآن حکیم کے بنیادی چیپٹر ہیں ان میں سے یہ سورۃ کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قومیں جو چھوٹی قومیں ہیں، دور دراز بکھری ہوئی ہیں، ان کو دین حق کی تعلیم کیسے پہنچائی جائے گی، ان کی تربیت کیسے کی جائے گی، ان کو دین اسلام کیسے سمجھایا جائے گا۔ ہمارے پاس قرآن حکیم نے یہ تعلیمات دی ہیں اس سورۃ کریمہ میں کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانوں کو قرآن سمجھانے والی ٹیمیں پیدا کی، جماعتیں پیدا کی، علماء، فقہاء، داعیین اور امت کے مدبرین پیدا کیے۔ ان کے اندر یہ استعداد پیدا کی کہ وہ قرآن کے بارے میں اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے بارے میں اور دین کے اصولوں کے بارے میں شک شبے میں نہ رہیں، اشتباہ میں نہ رہیں۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، بچپن میں ہمیں کیا کام کرنے ہیں، جوانی میں کیا کرنے ہیں، بڑھاپے میں کیا کرنے ہیں، جب ہم غیر شادی شدہ ہیں پھر ہماری کیا ڈیوٹیاں ہیں، جب شادیاں ہو جائیں گی پھر کیا ڈیوٹیاں ہیں۔ اسی طرح انسان زندگی کے مرحلے طے کرتا ہے، ہر مرحلے پر قرآن حکیم اس کو حکم بتاتا ہے، سمجھ دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، عقل دیتا ہے تاکہ وہ اس مرحلے میں کامیاب ہو۔ اس لیے فرمایا کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے، آپ کے دل میں اس کے قرآن حکیم کے بارے میں کوئی حرج، تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اب قرآن حکیم ہم ہر طبقے کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ جس خرابی میں مبتلا ہے اور وہ پیچھے جا رہا ہے، تنزل کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے، تو اب ہمارا کام بنتا ہے بحیثیت انسان ہر انسانی معاشرے کے حصے کو، ہر طبقے کو ہم اس کی گمراہی سے نکالیں، اس کے ذہن کے مطابق اسے قرآن سمجھائیں۔ اب انسانوں کے کچھ حصے تو وہ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، یہ آراف، یہ وہ طبقے ہیں جن کے اندر انسانی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر پھر وہی کام کرتے ہیں۔ ایسی مصروفیات میں ان کو ڈھال دیا گیا ہے، وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ یا انسانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جو عقل اور شعور نہیں رکھتا، ناسمجھ ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، لیکن احساسات ہیں ان کے اندر۔ یا تیسرا طبقہ وہ ہے جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے اور ان کے اندر انسانی اخلاق ہیں، انسانی فطرت ہے، اپنی فطرت کے مطابق نیکی کر رہے ہیں، لیکن پوری نیکی کا طریقہ کار انہیں پتہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ مر کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آراف میں رکھا جائے گا، درمیان میں، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، ان کو وہاں رکھا جائے گا جب تک ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما اور ان کی حیثیت اگلے درجے میں واضح نہیں ہوگی، یہ اگلے درجے میں منتقل نہیں ہوں گے، سینکڑوں سال، ہزاروں سال رہیں
پڑے گا، کیونکہ دنیا میں اب ان کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق نیک کام تو کرتے رہے، وہ عدل کرتے رہے، بنیادی کام کرتے رہے، لیکن پوری انسانی ترقی کا پروگرام وہ انہوں نے سیکھا نہیں۔ اس لیے بہت بڑا جرم ہے انسان دنیا میں آئے اور اپنی کامیابی اور ترقی کا پروگرام، حکمت کا پروگرام جو قرآن دیتا ہے، اس کو سیکھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ میں نے زندگی کیسے بنانی، اپنے بازار، اپنے گھر، اپنے خاندان کی خرابیاں کیسے دور کرنی ہے، یہ اسے سیکھنا چاہیے، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اس کے ذمے فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن اب اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ کیوں عذاب آتا ہے؟ وہ غلطیاں کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اللہ نے جو استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق اپنی انسانی زندگی کی ترقی کا، کامیابی کا پروگرام نہیں سوچتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تم اپنی کامیابی اور ترقی کا پروگرام سوچو۔ انسان وہ ہے جو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، پھر نتیجہ دیکھتا ہے، پھر وہ غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر صحیح کام کی تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوموں پر عذاب آتا ہے، یہ عذاب ویسے نہیں آتا، یہ ان کی غفلت اور ان کی غلط حکمت عملی اور غلط تدبیر کی بنیاد پر وہ چیزیں ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اور جب ان پر عذاب آتا ہے پھر وہ سوچتے ہیں ہم نے کون سا جرم کیا تھا، ہم سے کیا غفلت ہوئی، پھر بیدار ہو جاتے ہیں، پھر صحیح کام کرتے ہیں۔ اور جب روٹین میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اس وقت نہیں سوچتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس وقت کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ کہتا ہے میں بالکل صحیح ہوں، جس کے پاس وہ کہتا ہے مجھے دوسروں کی پرواہ کیا ہے، دنیا میں کون غریب ہے، دنیا میں کون بھوکا ہے، کون مصیبت میں ہے، یہ سارے لوگ ویسے ہی کہتے ہیں۔ اب وہ کسی غریب، کسی پریشان حال، کسی مصیبت زدہ کے لیے اس کی پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے۔ امیر بھی اور غریب بھی، چھوٹا بھی اور بڑا بھی، حاکم بھی اور محکوم بھی، وہ اس معاشرے کا حصہ ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے اپنے رسول جن لوگوں کے پاس بھیجے تھے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی استعداد کے مطابق کتنا کام کیا، تمہیں صلاحیت دی، تمہیں قوت دی، طاقت دی، شعور دیا، تم نے کتنا کام کیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے آپ نے اپنی قوم کو، انسانوں کو، لوگوں کو دعوت دی، قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے آپ سے کتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ بتائیں کہ جو ان میں سے مجرم ہے ان کو نامینیٹ کریں آج، تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ نبی آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد پھر وہ کیوں زوال ذلت میں گناہ میں رہے ہیں۔ اس لیے مجرم، آج ہم دنیا میں مجرمانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے بھی پوچھے گا تمہارے اندر امام الانبیاء آئے تھے، محمد رسول اللہ قرآن لے کر، دین لے کر، تم نے اس کو کیا سیکھا اور سمجھا ہے۔ اس لیے ہر دور کے ائمہ، فقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے فقہاء، امت کے عظیم محدثین، علماء، اولیاء اللہ، صوفیاء، یہ انسانوں کو سمجھاتے رہے، ہر ایک کو گناہ سے نکالنے کے لیے، مجرمانہ دور سے نکالنے کے لیے اس کے ذہن میں حق بات ڈال دے، سچی بات ڈال دے۔ اور آج ہمارے بچوں کو کوئی حق باطل کا کوئی پتہ نہیں ہے، صحیح اور غلط کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر کام الٹے پلٹے کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کسی نے تعلیم ہی نہیں دی، ایجوکیشن نہیں دی۔ اس لیے انسان تعلیم اور تعلیم کے بعد تربیت ہوتی ہے صحبت سے۔ اب ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے سے، کسی سچے عالم کے مجلس میں بیٹھیں، مسلسل بیٹھیں گے تو ہمارا ذہن کھلے گا، ہمارا دماغ ترقی کرے گا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کون کون سے کام غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تخلیق آدم کو بیان فرمایا یہاں کہ آدم اللہ نے ان کو کیسے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے انسان کو بنایا، پھر انسان کی صورتیں بنائی، ایک مرد ہے، ایک عورت، نر ہے اور مادہ، صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے ہر قوم کو، ہر نسل کو الگ الگ صورتیں دی ہیں۔ یہ الگ صورتیں کس بات کی دلیل ہے؟ اس سوچنے سمجھنے کی دلیل ہے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں سمجھایا انسان کا دشمن شیطان ہے جو اس کو بڑے مقاصد کی طرف نہیں آنے دیتا، اور انسان کو اس شیطان دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بچا کر اپنا ترقی کا مقام جو اسے ملا جنت۔ اب جنت سے کیوں نکلا؟ اس کی غفلت تھی، غفلت کی وجہ سے نکلا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں سے نکلو اور اس کے لیے محنت کرو، دنیا میں جا کر محنت کر کے دوبارہ جنت بناؤ، کوشش کرو، ہمت کرو۔ انسان کو سب سے بڑی طاقت اللہ نے عقل کی، ہمت اور ارادے کی عطا کی ہے۔ اب اپنی ہمت اور ارادہ کر کے دنیا میں اللہ نے وسائل دے دیے، پہاڑ بھی ہے، پانی بھی ہے، درخت بھی ہے، زمین بھی ہے، خود انسان بھی ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، اس کے اندر جذبات اور ارادے بھی ہیں، احساسات بھی ہیں۔ اب یہ اپنی ان ساری چیزوں کو بروئے کار لا کر اپنی دنیا کو جنت بنا کے دکھائے۔ ہر طبقے نے اپنی محنت کر کے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اب جو لوگ دوسروں کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے ہیں یہ بڑے خطرناک اور غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنے کام خود کرتے تھے۔ ایک ہے تعلیم کے لیے، ٹریننگ اور تربیت کے لیے کسی سے کوئی کام کروایا جائے، اور ایک ہے سستی اور غفلت کی بنیاد پر ہم اپنا کوئی کام نہ کریں، ہر آدمی دوسرے سے اپنا کام کروانا چاہتا ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر شعبہ اپنا کام نہیں کرتا، کہتے دوسرا کرے۔ آپ کسی جگہ چلے جائے پوچھیں، کہتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں، دوسرا کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، تیسرا کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں، یہ دوسرے محکمے کی ذمہ داری ہے۔ تھانے والے جھگڑتے ہیں کہ ہماری حد نہیں، دوسرے کی حد ہے، جرم یہاں نہیں ہوا وہاں ہوا ہے۔ بھائی تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم مجرم کو پکڑو، تم اپنے دائرے میں کام کرو، ذمہ داری کا مظاہرہ کرو۔ انسان کس چیز کا نام ہے؟ ذمہ دار فرد کا، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا انہیں پتہ چلا کہ ہو ہمارا کی ذمہ داری بنتی تھی، یہ تو مفت میں چیزیں ملی ہوئی تھی۔ اب بیٹے کو مفت میں ماں باپ سے چیز ملتی ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ اس کو نہیں کرتا، اور جب محنت کرتا ہے پھر ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے وہ واقعہ مشہور ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا اب تم جوان ہو گئے کما کے لاؤ۔ اب بیٹا ناز و نعم میں پلا ہوا تھا، اب وہ کما کر مشقت کہاں سے کرے؟ ماں اس کو روزانہ پیسہ دے دیتی، شام کو واپس آتا باپ کو دیتا، آج میں ایک پیسہ کما کے لایا، وہ کہتا ہے جا کر اسے کنویں میں ڈال دو، وہ کنویں میں ڈال آتا ہے۔ اب کافی دن گزر گئے تو ماں نے کہا یہ تو پیسے میں دے دے کہ میرے پاس تو میرا بینک خالی ہو گیا، اب میں تجھے کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے دینے کے لیے۔ اب اس نے شام کو واپس آ کر باپ کو دینا تھا ایک پیسہ، اب گیا اس دن پیسے ماں نے دیے نہیں، اور جا کر صبح سے شام تک مشقت کی، محنت کی، مزدوری کی، گرمی سردی برداشت کی، پسینہ نکالا، اور شام کو 1 ٹکا لے کر آیا۔ باپ کہتا ہے اس کو جا کر پانی میں ڈالا، کہتا ہے آپ کو پتہ ہے صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کی ہے اور میں اس کو جا کر پیسے کو پانی میں ڈالا۔ باپ نے کہا جو پہلے روزانہ پانی میں ڈال کے آتا تھا پیسے وہ بغیر محنت کے آئے تھے، اس میں میری محنت لگی تھی تیری نہیں لگی تھی، اس لیے جا کر گرم سے ڈال کے آ جاتا تھا۔ آج خود کما کے لایا ہے تو آج کہتا ہے میں نے پسینہ لگایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جا کر محنت کر کے دنیا کو باغ بناؤ، چیزیں میں نے وہاں چھوڑ رکھی ہیں، زمین بھی، پانی بھی، ہوا بھی، ساری چیزیں وہاں دیتی ہیں، اب تم غفلت پر کرو۔ اس لیے آدم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، اللہ سے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ہم نے تیری نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم سے غفلت ہو گئی۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا ہم پر، ہمیں اگلا ترقی کا راستہ نہیں بتائے گا تو پھر تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین میں جاؤ، زمین میں محنت کر کے زمین کو جنت بنا کر باغ بنا کر آؤ، پھر اس جنت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اب جو دنیا میں ناکام ہے وہ آخرت کی جنت کا مستحق کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی آدم کو خطاب کیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اب انسان کو زندگی میں کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا اس کی حفاظت کے لیے۔
اب ہڈیوں کے اوپر گوشت ہے جو جسم انسانی کی حفاظت کرتا ہے. اب گوشت کے اوپر اللہ نے یہ جلد لگا دی جو گوشت کی حفاظت کرتی ہے. اب جلد کے اوپر ہمیں لباس پہننا ہے جو جلد کی حفاظت کرے گا. اب یہ ایک سلسلہ ہے انسانی زندگی کی ضرورتوں کا. اب یہاں تک جو انسان مانتا ہے مجھے گوشت کی ضرورت ہے, مجھے ہڈیوں کی ضرورت ہے, مجھے جہاں جلد کی ضرورت ہے, جلد کے بعد اوپر لباس کی ضرورت ہے, تو باقی زندگی پوری گزارنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے, دین کی ضرورت نہیں ہے, ایک قانون اور اصول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر, یہ تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین ہے. اب مرد اور عورت مل کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے قاعدہ نکاح کر کے محنت کر کے اپنا گھر بناتے ہیں, یہ تقوی کا لباس ہے. ایک مرد اور عورت تقوی کا لباس پہن کر گھر بنائیں گے, بچوں کی تربیت کریں گے, اپنی روزی روٹی معاش کا نظام بنائیں گے, اپنے وسائل اکٹھے کریں گے, پھر ان وسائل کو استعمال میں لے کر آئیں گے. شیطان ان سے سورسز وسائل ضائع کروائے گا اور یہ اپنے عقل اور دین کی عقل کو استعمال کر کے اپنے سورسز کو جمع کریں گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان بنیں گے. انسان نام ہے محنت کا, مشقت اٹھانے کا, اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے کا, اپنی زندگی کے سلیقے پیدا کرنے کا. اب یہ انسان کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم یا بنی آدم یہ کہہ کر 6-7 دفعہ انسانوں کو خطاب کیا کہ تم اپنی زندگی کی خامیوں اور خرابیوں سے نکلو, اپنا تربیتی نظام مکمل کر کے اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف کو بھی قدرتی طور پر, تکوینی طور پر اپنی نگرانی میں تربیت دے گا, ہزاروں سال اعراف میں رکھ کر, تاکہ یہ ترقی کا اگلا مرحلہ طے کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ, حضرت ہود کا, قوم عاد کا, قوم صالح قوم ثمود کا واقعہ, قوم شعیب کا واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کر کے کہ ان نبیوں نے اپنی قوموں کو گمراہیوں سے نکال کر, گناہ کو گناہ بتا کر, محنت مشقت کا راستہ بتا کر, غلطیوں سے نکال کر انہیں سمجھانے کا پورا پروگرام بنایا. لیکن انہوں نے کہا ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کے ہر نبی آ کر کہتا ہے انصح لکم, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, آنے والا دور تمہارا بڑا مشکل ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو. کھاؤ اور پیو کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت ہے وہ ضرورت میں استعمال کرو, اور جو تمہارے پاس وسائل بچ گئے ہیں ان کو انویسٹ کرو, ان کو مینیج کرو, ان کو کسی جگہ پر لگا کر مستقبل کی تیاری کرو ان سے. آج ہمارے پاس جتنے پیسے آتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں سارے لگا کے آ جاتے ہیں, میرے سمیت سارے لوگ. مولانا عبید اللہ صدیقی کہتا ہے یورپین قوموں کو دیکھو, انہوں نے جو چیز کھائی پی اس کے بعد انہوں نے کمپنیاں بنا لی, پیسہ انویسٹ کر کے سب لوگوں نے مل کر کمپنیاں بنا لی. آج پوری دنیا پر وہ کمانڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اچھے وقتوں میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے, جمع کر کے اپنی کمپنی بنا لی. آج مسلمان کمپنی بنا کر کام کرنے کے لیے بھائی بھائی مل کر کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, پڑوسی مل کر کام نہیں کر سکتے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے جب مسلمان کسی کاروبار میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک آدمی وہاں سے وہ فراڈ کر کے سب کے پیسے لے کر چلا جاتا ہے. وہ کون سا پیچھے وہ چلا تھا جی جو پیسے لے کر چلے جاتے تھے؟ مزاربہ والے. اب مزاربے کے نام پر سب کے پیسے لے کر چلے گئے. اب یہاں کوئی معیار ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جب دو قوتیں مل کر کام کرتے ہیں, اکٹھے ہو کر دو شریک مل کر کام کرتے ہیں برابر درجے میں, تعاون کی بنیاد پر, عدل کی بنیاد پر, امانت کی بنیاد پر, اللہ کہتے ہیں انا وثالثہما, میں ان کے ساتھ تیسرا شامل ہوتا ہوں. جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی خیانت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اندر سے نکل آتا ہوں کہ تم اب خائن دھوکے باز فراڈی ہو گئے ہو, اب تمہارا کام نہیں چل سکتا. آج مسلمانوں کی کوئی کمپنی نہیں چل سکتی. کیوں؟ یہ ایک موڑ پر آ کر ضرور فرار کرتے ہیں. پاکستان میں تاج کمپنی تھی, اب تاج کمپنی میں لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا, قرآن چھاپتے تھے, اور پھر اس میں لاکھوں کروڑوں کو انہوں نے غبن کیا وہاں بیٹھنے والے لوگوں نے, اور اس کا بیڑا گرک کر دیا. آج پاکستان کے جتنے قومی ادارے ہیں وہاں جتنے ملازم تھے وہ وہاں پہنچتے تھے, کام کوئی نہیں کرتے, کٹے کا کام نہیں کرتے.
اور وہاں ٹائم گزار کر آ جاتے ہیں، وہ ادارہ کیسے چلے گا؟ آج سارے اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا، کیوں کہ یہاں محنت کرنے سے جان چورا، محنت نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت خوبصورتی کا لباس بھی پہن کر آؤ عبادت کے لیے، تربیت کے لیے، اللہ کے گھر میں آ کر دین سیکھو۔ لیکن جو قومیں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات سنا کر جب اللہ کے سچے نبیوں کی تعریف کو انہوں نے نہیں مانا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بندر اور خنزیر بنائے گئے، ان پر عذاب مسلط کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے دنیا میں انسان پیدا کیے ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تھے، دل کو سمجھ اور بصیرت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھوں کی قوت ہے دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے کانوں سے حق بات کبھی سنی نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بل أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ اپنی زندگی کے تقاضوں سے، انسانی زندگی کے مسائل سے، انسانی زندگی کے مسائل کا حل کا جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس سے یہ غافل ہے، اس لیے یہ تباہ ہو گئے۔ اس صورت کے آخر میں پھر اللہ نے واپس بیان کیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے اسے دل کے کانوں سے سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تمہارے اوپر رحم کب ہوگا؟ اعلیٰ تعلیم قرآن کی حاصل کر کے، اعلیٰ علم حکمت کا حاصل کر کے اپنی نسلوں کو سکھا کے جاؤ گے، یہ مستقبل میں کھڑے ہو جائیں گے، طاقتور بن جائیں گے، علم والے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں پھر اس جماعت کی ذمہ داریاں، قرآن کی تعلیم و تربیت سے جو ذمہ دار جماعت پیدا ہوگی وہ کرے گی کیا؟ اسلام کی عزت اور غلبے کا کام کرے گی، اس کو فتح دلائے گی، اس کے دشمن قوتوں کو شکست سے دوچار کر کے دنیا میں امن اور امان پیدا کرے گی، خوشحالی پیدا کرے گی۔ یسألونک عن الانفال، وہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کا حکم کیا ہے، بتا دیجیے قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ مال ملنے کے بعد فاتقوا اللہ، مال کے حلال حرام کا فرق کرو، کمزور اور یتیم اور بیمار اور مجبور ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو، فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے معاملات درست کرو، اپنے اندر اصلاح پیدا کرو، درستگی پیدا کرو، اپنی خامیاں خرابیاں دور کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اصل مومن کون سے ہیں؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اصل مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، دل کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کا ایمان، ان کا ارادہ، ان کا عزم، ان کے اندر کی نیتیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے رب پر اعتماد کر کے ہر میدان میں وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بدترین جانور کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، دنیا میں بدترین جانور وہ ہیں الصم البکم، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، ہم لا یعقلون، وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ اب انسانوں کا بھی یہ حال ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جو تمہیں حکم دیا۔ استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے اپنے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچ جاؤ۔ آج اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے، مسلمان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں قرآن سیکھنے کا، اپنے معاشرے کو ترقی دینے کا پروگرام سیکھنے کا، اس حکمت اور دانائی کے پروگرام کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو پچھلی قوموں کی تباہی آئی آج ہماری تباہی آ رہی۔ آج کتنا ایک ملک تھا خلافت عثمانیہ، آپ 55 اسلامی ملک دشمن نے کو کاٹ کاٹ کر بنا دیا۔ آج مسلمان، ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمان کا کوئی مدد تعاون نہیں کر سکتے، نہ ان کو کسی کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی نیا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔
آج کسی کام کے کرنے کی اہلیت نہیں ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ سارے OIC کے اسلامی ملک مل کر اسرائیل کے خلاف ناکہ بندی کروا دیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی حیثیت ہی زیرو ہوگی. کیوں؟ انہوں نے اپنی صلاحیت اور استعداد برباد کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دیکھو نبی کی چھوٹی سی جماعت تھی، وہ دنیا میں غالب آ گئی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کے لیے سازش تیار کرتے ہیں، یُثْبِتُوا، آپ کو قید کر دیں، او یقتلوا، قتل کر دیں، او یخرجوا، جلا وطن کر کے مکہ سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ نبی کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اور اللہ بھی منصوبہ بناتا ہے، اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا. اب وہ اللہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، وہ مارے گئے اور نبی کی چھوٹی سی جماعت کامیاب ہو گئی. وہ اس وقت قرآن سیکھ کر نبی کی صحبت سے علم لے کر اپنے معاشرے کو ترقی دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں پورے عرب میں، انسانیت میں. آج مسلمان کیوں باندھ ہے، کیوں ترقی نہیں کر سکتا؟ اس نے صحیح قرآن سیکھا ہی نہیں. یہ قرآن کے نام پر فرقے سیکھتا ہے، یہ قرآن کے نام پر اپنا مفادات کا جو گورو دھندا چلائے ہوئے اس کو سیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح مکہ کے مشرک تھے وہ نماز پڑھتے تھے، نماز کیا تھی ان کی؟ ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیہ. ان کی نماز کیا تھی؟ بیت اللہ میں آتے، گپ شپ لگاتے، تالیاں بجاتے، ہنسی کھیڑ کرتے. اور مسجد بیت اللہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد سمجھنا، نیت بدلنا، اخلاص پیدا کرنا. وہ تو کیا نہیں، اس لیے وہ تباہ ہو گئے. اور صحابہ کرام نے مکہ میں بیٹھ کر جنگلوں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں قرآن پیغمبر سے سیکھا، ارادے بدلے، نیت بدلی، اور اپنی قوم کی زندگی کا مطالعہ کر کے یا غلطی خامی متعین کر کے اس کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اب تم ان ظالموں سے لڑو، فتنہ ختم کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور یہ دین اللہ کا ہو جائے گا پوری دنیا میں. پھر واپس نظام اللہ کا آئے گا. کیوں؟ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ترقی نہیں دیتا. جو ظلم کرے گا وہ ضرور تباہ و برباد ہوگا. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تم سے پہلے طریقے ہو چکے، یہ اصول تمہارے سامنے ہے. اس لیے بچنا چاہتے ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اللہ سچے کے ساتھ یاری لگاؤ، دوستی لگاؤ، اس کا علم اس کے نبیوں کے ذریعے سے حاصل کر کے اس کی ٹیم، اس کی جماعت، اس کے بندے بن کر دنیا میں کام کرو. دیکھو فتح تمہاری ہوگی. اللہ ہمیں مدد نصرت عطا فرمائے.